अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान करीम की एक नई क्लास के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और आप सबका कुरान करीम की क्लास में इस्तक़बाल है। आज हम तख्ती नंबर 20 कंप्लीट करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर दिन एडवांस से एडवांस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और वो वक्त बहुत करीब है कि हम इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कुरान करीम की तिलावत करने वाले बन जाएंगे। बहुत करीब है, इसलिए कि 28 तख्तियाँ हैं नूरानी क़ायदे में और आज हम 20वीं तख्ती कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो सिर्फ 8 तख्तियाँ हमारी बाकी रहेंगी। जब वो कंप्लीट हो जाएंगी तो इंशाअल्लाह कुरान करीम हम सब पढ़ने वाले बन जाएंगे। तो बहुत वो खुशी का मौका बहुत करीब है, अल्लाह का हम बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। तो बहरहाल आज की तख्ती देखें। आज की क्लास में हम रवां से पढ़ना भी सीख लेंगे, हिज्जे करना भी सीख लेंगे। वैसे तो क्लास आसान ही है, लेकिन तख्ती नंबर 20 आप ओपन कर लें और पेज नंबर 42 पे देखें। तशदीद बाद हुरूफ मद्दा, यानी हुरूफ मद्दा के बाद अगर तशदीद आए तो कैसे पढ़ना है, इस क्लास में बताया जा रहा है। और इस क्लास का एक मकसद ये भी है कि हम कुरान करीम रवां से पढ़ने वाले बन जाएं, रवां से पढ़ना हमें आ जाए। तो पहली लाइन कहें या पहली आयत कहें, इसलिए कि इस चैप्टर में इस क्लास में कुरान करीम की एक एक आयत रखी गई है माशाअल्लाह। तो एक पहली आयत देखें कुरान करीम की। पहले रवां से पढ़ता हूँ फिर हिज्जे करता हूँ, आप ख़ुद भी ये काम कर सकते हैं। पहली आयत देखें। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ये पहली आयत है। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इस आयत के हिज्जे देख लें। गैन या ज़बर गई, रा लाम ज़ेर रिल, गई रिल। मीम गैन ज़बर मग, गैरिल मग, ज़ाद वाव पेश ज़ू, गैरिल मग़दू, बाज़ेर बी, गैरिल मग़दूबी। ऐन ज़बर आ, लाम या ज़बर लई, अलई, हा मीम ज़ेर हिम, अलैहिम। वाव ज़बर व, लाम ज़ाद ज़बर लद, वलद, ज़ाद अलिफ लाम मद ज़बर ज़ाल। मैं कल लास्ट क्लास में बताया हूँ, ऊपर मद का निशान है तो इसे खींचना पड़ेगा भाई, 5 अलिफ तक आप खींच सकते हैं। तो गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल, यहाँ तक हिज्जे किए। लाम या ज़ेर ली, वलद्दाली, नून ज़बर ना, वलद्दालीन। तो ये पूरी आयत हुई। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन, ये आयत। अब हम कहेंगे कि आगे आयत, और आप वक़्फ़ का कायदा पढ़ चुके हैं तख्ती नंबर 17 में। वक़्फ़ करने का कायदा क्या था आपको याद होगा। वहाँ पर आपको बताया गया कि ये जो गोल दायरा है ज़ालीन के बाद, इसे आयत कहते हैं। और आयत पर जब आप ठहरेंगे, अगर ज़बर होगा आखिरी हरफ पर तो जज़म देकर सांस तोड़ेंगे। तो नून के ऊपर ज़बर है, वलद्दालीन है, तो अब हम क्या करेंगे, नून के ऊपर के ज़बर को हटाएंगे, जज़म देंगे तो हो जाएगा वलद्दालीन, लीन। आई बात समझ में। तो देखें और एक बार पढ़ता हूँ आयत। गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। तो ये पहली आयत हुई। दूसरी आयत देखें। ववजदक ضالًا फहदा, ये दूसरी आयत है। हिज्जे देख लें। वाव ज़बर व, वाव ज़बर व,
جیم زبر ج و ج دال زبر د و جد کاف زبر کا و جد کا. تختی میں جو بات بتائی جا رہی ہے، ہمارا جو آج کا پلس پوائنٹ ہے وہ ہے ضالن. ضالن یہاں دیکھیں الف مدہ ہے، ضاد الف زبر ضا، اس کے بعد تشدید ہے. تو آج یہی پریکٹس کرائی جا رہی ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر تشدید آئے تو کیسے پڑھنا ہے. تو اس کو ہم پڑھیں گے ضاد الف لام مد زبر ضال، تو کھینچنا ہے، مد بھی ہے نا تو کھینچنا ہے. ضال ضال ووجدک ضال، لام دو زبر لن، ووجدک ضالا فہدا، فا زبر ف ہا زبر ہ فہ دال کھڑا زبر دا فہدا. تو ضالن یہاں اخفا بھی کرنا ہے. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز کو چھپانا ہے، نون کی آواز. ضالا فہدا اس طرح پڑھنا ہے. دیکھ لیں پوری آج تختی پڑھ لیتے ہیں نا، وقت کافی رہیں گا آپ حضرات کے پاس تو پوری تختی کمپلیٹ کر لیتے ہیں. دیکھیں اس لیے کہ آج کل وقت بڑا شارٹ چل رہا ہے، اس لیے پابندی سے کلاس بھی نہیں ہو رہی ہے. تو جب بھی وقت ملے انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ہم کلاس پڑھ لیں گے. دیکھیں تیسری آیت دیکھیں آج کی. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، تو اس کے ہجے دیکھ لیں. فا زبر ف حمزہ زیر ای، فئی ذال الف زبر ذا، فَإِذَا جیم الف مد زبر جا، کھینچنا ہے. مد ہے نا، لاسٹ کلاس میں بتا چکا ہوں، تو کھینچنا ہے ایسے. فَإِذَا جَاءَ تا زیر تط، فَإِذَا جَاءَتِ الطَّا الف میم مد زبر طام. طام یہاں پر دیکھیں مد بھی ہے، کھینچنا بھی ہے، اور مد کے بعد میم ہے، میم پر تشدید ہے. اور تشدید کی کلاس میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر تشدید میم پر آئے یا نون پر آئے تو اس وقت کیا ہوگا؟ گنہ ہوگا، یعنی ناک میں آواز کو چھپانا پڑے گا. جیسے دیکھیں میں چھپاتا ہوں. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ میں تا کو کھینچ بھی رہا ہوں اور میم میں گنہ بھی کر رہا ہوں، تو آپ کو یہ کرنا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ کاف با پیش کب، را کھڑا زبر را، کب را. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى، یہ ہوئی نا بات. دیکھیں آج کی چوتھی آیت دیکھیں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، تو اس کے ہجے کیسے کرنا ہے؟ فا زبر فا حمزہ زیر ای، فئی ذال الف زبر ذا، فَإِذَا جیم الف مد زبر جا، حمزہ زبر آ، فَإِذَا جَاءَ تا صاد زیر تس، فَإِذَا جَاءَتِ صاد الف خا مد زبر صاخ، صاخ. تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہے، اس کے بعد تشدید ہے، تو مد کو کھینچنا بھی ہے، کھینچنے کے ساتھ ساتھ آگے کی تشدید سے ملانا بھی ہے. یہ ہمارا آج کا پلس پوائنٹ ہے، تو اس پر آپ غور کریں. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ خا زبر خ، تا پیش تو پورا جملہ ہوا. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، صَاخَّةُ. اب آپ ہی غور کریں،
تا پیش تو کے بعد جو گول دائرہ ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ سوچیں آپ. آیت کہتے ہیں. ذہن میں آیا آپ کے؟ تو جو گول دائرہ ہے اسے آیت کہتے ہیں. اگر آیت پر رکنا ہو اور آخری حرف تا ہو تو اس وقت کیا کرنا ہے؟ سوچیں آپ سوچیں. میں بتاؤں گا آپ کو. 1 منٹ دے رہا ہوں میں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ آپ نے جو پڑھا ہے وہ یاد بھی ہے یا نہیں ہے. ساختو ہے یہاں پر. تو اب تا پیش تو پہ اگر رکنا ہے تو تو ہی پڑھیں گے یا کس طرح پڑھا جائے گا؟ اگر سمجھ نہیں آ رہی ہے بات تو تختی نمبر 17 بھی اٹھا کر آپ دیکھ سکتے ہیں. امید کرتا ہوں کہ آپ کے ذہن میں بات آ گئی ہوں گی. تختی نمبر 17 میں بتا چکا ہوں کہ تا پر، گول تا پر اگر وقف کرنا ہو، رکنا ہو تو وہ گول تا ہائے ساکنہ بن جاتی ہے. یعنی تا کو ہا میں کنورٹ کر کے اس ہا پر جزم دیں گے تو اس وقت یہ جملہ بنے گا ساختو کے بجائے ساخ. اس لیے کہ تا ہائے ساکنہ میں کنورٹ ہوگی تو خا ہا زبر خ، خ اس طرح پڑھیں گے. تو پورا جملہ ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ. سمجھ میں آ رہی بات؟ آگے کی آیت دیکھیں. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. یہاں پر ہمارا جو پوائنٹ ہے ایک آج کی کلاس کا وہ ہے تحاضون. ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ ضاد پر تشدید ہے. تو کیسے پڑھیں گے؟ واو زبر و، لام الف زبر لا، ولا تا زبر ت، ولا ت، ہا ضاد کھڑا مد زبر تحاض، تحاض ضاد واو پیش زو، تحاضو، 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 تحاضو. کھینچنا بھی ہے، ضاد سے ملانا بھی ہے. ولا تحاضون، نون زبر نا، عین زبر آ، لام کھڑا زبر لا، علا تا زبر تا، عین الف زبر آ، تعا میم لام زیر مل، تعامل میم سین زیر مس، کافیہ زیر کی، نون زیر نے، مسکینی. ولا تحاضون على طعام المسكين. ولا تحاضون على طعام المسكين. نی ہے یہاں پر، نون زیر نہیں. لیکن آیت پر اگر وقف کرنا ہے، رکنا ہے تو زیر اگر آخری حرف پر ہے تو اسے جزم دیں گے. مسکینی کے بجائے مسکین، مسکین، مسکین ہو جائے گا. یہ مسکین ہو جائے گا. آگے کی آیت دیکھیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. اس کے ہم ہجے کرتے ہیں. واو زبر و، حمزہ زیر ای، و ای دال الف زبر ذا، و اذا را زبر را، حمزہ واو زبر او، رأو ہا میم پیش ہم، رأوہم. قاف الف زبر قا، لام واو پیش لو، قالو. حمزہ نون زیر ان، نون زبر نا، ان، ان نون پر اگر تشدید ہوگی تو گناہ ہوگا. قالو ان. دیکھیں لام کے اوپر مد کا نشان ہے تو یہاں پر بھی کھینچنا ہے. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ، ہا کھڑا مد زبر ہا، اسے بھی کھینچنا ہے. حمزہ پیش او، ہا او، لام الف مد زبر لا، اسے بھی کھینچنا ہے، مد کا نشان ہے. ہا اولا، حمزہ زیر ای، ہا اولائی، لام زبر لا، ضاد الف لام مد زبر ضال، لضال، لام واو پیش لو، لضالو، نون زبر نا، لضالون. تو نون زبر نہ ہے نا. آگے آیت ہے، زبر پر اگر وقف کرنا ہو، آیت کرنا ہو تو کیا کریں گے؟ جزم دیں گے. تو لضالون کے جگہ لضالون، لون ہو جائے گا. پوری آیت دیکھیں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ
ہاؤلائی لضالون. میں بیچ میں سمجھانے کے لیے رک رہا ہوں، ورنہ تو پوری آیت ایک ہی سانس میں پڑھنے آنا چاہیے آپ کو. اس کی آپ پریکٹس کیجئے. جیسے دیکھیں میں پڑھ کے دکھاتا ہوں. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ. تو اس طرح آپ پریکٹس کیجئے پڑھنے کی. تو تختی نمبر 20 ہماری کمپلیٹ ہوئے ہیں. اب صرف 7-8 تختیاں باقی ہیں. انشاءاللہ قرآن کریم جلد سے جلد ہم پڑھنے والے ہیں. دعاؤں کی گزارش ہے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ایک نئی تختی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.